فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين وشفيع المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں۔ قرآن حکیم مصحف مقام ختم نبوت کے سورہ مبارکہ بینہ کی آخری دو آیتیں تبرکاً اور تیمناً سرنامہ گفتگو ہیں، اور ان آیات کی معنویت کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کی روشنی میں جس فکری عنوان کو قائم کیا گیا ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے: امت اور امامت۔ گفتگو ابھی تمہید ہی کے مراحل میں ہے۔ دیکھیے، یہ امت اور امامت ایک ایسا وسیع الذیل، ایسا محتم بالشان، ایسا وسیع المفہوم اور عظیم المصداق موضوع ہے کہ اس کا حق یہ 10 مجلسوں میں ادا نہیں ہوگا۔ دانشور حضرات، ریسرچرز، طلاب علوم دینیہ ہوں یا طلاب علوم عصریہ ہوں، سب کے لیے یہ ایک باب فکر ہے جو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ اس موضوع پر کام فکری طور پر بھی جاری رہے، عملی طور پر بھی۔ فکری طور پر ہم درک کریں، دریافت کریں کہ قرآن مجید کا وہ معیار کیا ہے جس معیار پر کوئی انسانی معاشرہ پورا اترے تو اسے امت کہا جائے۔
اور قرآن مجید کا دیا ہوا وہ کون سا معیار ہے کہ جس پر کوئی رہبر پورا اترے تو اسے امام کہا جائے؟ اسے علمی سطح پر، فکری سطح پر، فلسفیانہ سطح پر درک بھی کرنا ہے، دریافت بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے اور سمجھانے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور پھر ان مفاہیم کو درک کرنے کے بعد ان کے سانچے میں خود اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ انسان بظاہر نظر آتا ہے کہ اس میں بڑی مضبوط ہڈیاں ہیں اور اسے توڑا مروڑا نہیں جا سکتا، لیکن انسان کے اندر جو روح ہے وہ ایسی جوہری طاقت رکھتی ہے کہ انسان کو کہیں سے کہیں تک رفیع المرتبت بنا سکتی ہے۔ انسان کسی بھی سانچے میں ڈھل سکتا ہے، لیکن شایان شان یہ ہے کہ وہ اچھے سانچے میں ڈھلے۔ حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کچھ ارشادات ابھی میرے ذہن میں کوند رہے ہیں، بلکہ جب منبر پہ آیا ہوں ابھی آپ سے گفتگو کی تو بس وہ کوند گئے، تو وہ بغیر کسی تمہید کے عرض کر دوں، گرہ میں باندھ لیجئے گا۔ مشہور اقوال ہیں مگر موضوع سے مرتبط بھی ہیں۔ کیسے مرتبط ہیں یہ آپ کے ذہن کو خود درک کرنا چاہیے۔ کچھ جملے میں عرض کر دوں گا۔ عموماً امت کا کلمہ کس پر اطلاق ہوتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ امت کے کیا معنی ہیں؟ سرکار کے جملے کہنے سے پہلے یہ تمہید ضروری ہے بھی اور زبان پہ آ گئی۔ امت کسے کہتے ہیں؟ امت یہی جو دیکھ رہے ہیں، یہی جو بکھری ہوئی زمین پر ایک مخلوق ہے، اس کو امت کہتے ہیں۔ مجازن کہہ لیجئے، میں برا نہیں مانوں گا، چونکہ مجاز کا دامن بہت وسیع ہے۔ دیکھیے اس وقت بزم میں بحمد اللہ علماء اہل سنت تشریف فرمائے، اور مجلس میں دانشوران شیعہ اور دانشوران اہل سنت سب موجود ہیں۔ کتنے حضرات تشریف لائے، انہوں نے مصافحہ کیا، کہا میں اہل سنت ہوں۔ میں نے کہا مجھے اپنے سے کمتر نہ سمجھیے گا، میں آپ سے بڑا اہل سنت ہوں۔ یہ جو میرے سر پہ عمامہ ہے نا، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے نہیں ملتا، یہ ہارڈورڈ سے نہیں ملتا، یہ امریکی تہذیب کی علامت نہیں ہے۔ یہ عمامہ جو ہے خاص طور سے یہ سیاہ عمامہ، خاص طور سے سیاہ عمامہ، تاریخوں میں ہے، روایتوں میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے مکے کو فتح کیا ہے اور فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے تھے، تو داخل ہونے سے پہلے آپ نے سیاہ عمامہ زیب سر فرمایا اور اس کے بعد مکے میں داخل ہوئے، یعنی یہ فتح مصطفیٰ کی علامت ہے۔ یہ سیاہ عمامہ یہ سنت ہے، یہ قربتاً اللہ سنت مصطفیٰ کی پیروی میں، چونکہ ہمارے آقا ایسا عمامہ پہنتے تھے اس لیے ہم ایسا عمامہ پہنتے ہیں۔ رنگ سیاہ کیوں ہے؟ رنگ سیاہ ہمارے عمامے کا اس لیے کہ حضور کو سیاہ عمامہ، اہم مقامات پر جب بھی آپ عمامہ پہنتے تھے تو سیاہ عمامہ پہنتے تھے،
بطور خاص مشرکین مکہ کو شکست دے کر جب مکے میں داخل ہوئے ہیں تو اہتمام کے ساتھ آپ نے جو سر مبارک پر سفید امامہ تھا اتار کے رکھا، سیاہ امامہ زیب سر فرمایا، پھر داخل ہوئے ہیں۔ تو ہمیں دیکھ کر صرف پیغمبر کی سنت یاد نہیں آئے گی، پیغمبر کی فتح یاد آئے گی۔ بہرحال ہر طبقے کے لوگ یہاں موجود ہیں الحمدللہ، اور بہرحال میں ان تمام حضرات کے لیے دست بدعا ہوں، پروردگار ان حضرات کو، ان رموز کو، ان شخصیات کو، ان اعلام کو، ان عناصر و ارکان کو محفوظ رکھے کہ جو سربلندی اسلام کے لیے اور وحدت و یکجہتی مسلمین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ فرداً میں اگر سب کا نام لوں تو بہت تفصیلی ایک فہرست ہو جائے گی۔ میں ان سب کو ایک اسٹیج پر جمع کرنے والے منتظم جناب برادر عزیز ظفر عباس کے لیے بھی دل سے دعا گزار ہوں۔ پروردگار اس جوان صالح کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس کی کوششوں کو شرف قبول عطا فرمائے۔ اب جب سب یہاں موجود ہیں، ہر مکتب فکر کا انسان یہاں موجود ہے، جو میں نے شعر میں بھی عرض کر دیا تھا، مہدی نظمی مرحوم کا شعر کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یہ سادہ سا شعر بڑا پرکار ہے، بڑا گہرا ہے، بڑا سچا ہے۔ اردو زبان میں جو چند ایسے سچے شعر کہے گئے ہیں کہ جن کی سچائی میں کوئی حرف نہیں ہے، ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے۔ کوئی کتنا ہی بھٹکا ہوا ہو، بکھرا ہوا ہو، اگر وہ سرکار سید الشہداء کے دروازے پہ آ جاتا ہے تو سمجھیے کہ اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور پھر حسین سے سلسلہ براہ راست نبی تک اور نبی سے خدا تک قائم ہو جاتا ہے۔ دلیلیں، حجتیں، علم کلام، بحث، مباحثے، مناظرے جن کو راہ راست پر نہ لا سکے، انہیں سرکار سید الشہداء کی محبت راہ راست پر لے آئی۔ اسی لیے اس فقیر نے کہا تھا کہ نہ مدرسے نہ مساجد، نہ مدرسے نہ مساجد، نہ فلسفہ نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے۔ تو جب تمام حلقوں کے ارباب فکر موجود ہیں تو مجھے توجہ دلانے دیجئے کہ امت سے مراد کیا ہے۔ امت سے مراد ہے کیا؟ نیشن، قوم، قبیلہ، قومیت۔ نیشن کی تعریف کیا ہے؟ انگریزی کی ڈکشنریز اور انسائکلوپیڈیا وغیرہ اٹھا کے دیکھیں، اختلاف ہے آراء میں۔ بیدار ہے آپ کا ذہن تو یہ فقیر اپنے ثمرات فکر آپ کے حوالے کرے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی ایک جگہ، یعنی ایک خطہ، ایک طبقہ زمین، ایک خطہ، ایک جغرافیائی علاقہ، اس میں رہنے والے لوگ ایک قوم ہوتے ہیں، ایک امت ہے۔ چلیے یہ ایک ڈیفینیشن ہے، اب اس پہ بحث کی جائے گی
کہ یہ درست ہے نہیں درست ہے، یہ ڈیفینیشن ہمارے ساتھ کہاں تک ساتھ دے سکتی ہے؟ دیکھیے سائنس میں بھی جب تھیوریز آتی ہیں، نظریات قائم ہوتے ہیں، تو اس پر گفتگو یہ ہوتی ہے کہ یہ نظریہ تو بنا دیا جناب آپ نے، زندگی چلتی ہوئی، آگے بڑھتی ہوئی، بلند ہوتی ہوئی زندگی کے ساتھ یہ نظریہ قائم رہ پاتا ہے یا نہیں؟ زندگی کا ساتھ یہ نظریہ دیتا ہے یا نہیں؟ اگر نظریہ زندگی کا ساتھ دے گا تو باقی رہے گا، ورنہ کچھ دنوں کے بعد رد ہو جائے گا۔ تو ایک نظریہ یہ کہ امت سے مراد ہے امت یا نیشن یا قوم کہ جو ایک خطے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ دوسرا نظریہ کہ امت سے مراد ایک زبان بولنے والے لوگ ہیں۔ تیسرا نظریہ امت سے مراد ایک اصل سے، یعنی ایک نسلی اعتبار سے ایک اصل سے پھیلا ہوا جو انسانی معاشرہ ہے، وہ جو ہے وہ ایک امت ہے۔ یہ سب ابتدائی تعریفیں۔ اس کے بعد ذرا اور بڑھی بات کہ امت اسے کہیں گے، نیشن اسے کہیں گے جس کے پاس ایک ہدف، ایک مقصد، ایک نظریہ ہو۔ یہ ذرا ان تعریفوں سے ذرا بلندتر تعریف ہوئی کہ بھئی زبان کوئی بھی بولتے ہوں آپ، رہنے والے کسی بھی خطے کے ہوں، قبیلہ کوئی بھی ہو آپ کا، لیکن اگر نظریہ ایک ہے اور مقصد ایک ہے تو آپ ایک امت ہیں، ایک نیشن ہیں۔ اور اس نظریے کو بہت سے حضرات مانتے ہیں اور بہت معقول نظریہ ہے۔ میں اس سے یعنی یہ تقریباً پوری دنیا میں آج پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے بھی، سوشل سائنسز میں بھی یہ نظریہ تقریباً کہتے ہیں کہ سائد نظریہ ہے، یعنی یہ نظریہ چھاتا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک نظریہ ہو، ایک مقصد ہو، ایک ہدف ہو، چاہے آپ کی زبان میں اختلاف ہو، قبیلے میں اختلاف ہو، خطے میں اختلاف ہو، لیکن یہ کہ ایک مقصد ہے تو آپ ایک قوم یا ایک نیشن یا ایک امت کہلائیں گے۔ قرآن مجید میں لفظ امت کئی معانی میں استعمال ہوا ہے، کئی معانی میں۔ اب اگر میں آیات گزارش کروں اور ہر آیت میں عرض کروں کہ دیکھیں یہاں لفظ تو وہی ہے امت، لیکن یہاں مراد کچھ اور ہے۔ دوسری آیت میں لفظ وہی ہے امت، لیکن مراد کچھ اور ہے۔ تیسری آیت میں لفظ تو وہی ہے امت، لیکن مراد کچھ اور ہے۔ مطالعہ کریں گے۔ اب میں تو صرف محدود وقت میں آپ کے سامنے سوالات قائم کر رہا ہوں اور راہ فکر گزارش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ بھی ہے، توجہ رکھیے گا، میں نے عنوان میں رکھا ہے امت اور امامت، بظاہر دو الفاظ ہیں نا۔ یہ قرآن مجید میں بعض مواقع پر لفظ امت امام کے معنی میں استعمال ہوا۔ امت کا کلمہ ہی امام کے معنی میں استعمال ہوا قرآن مجید میں۔ ابھی آج ہی مثال عرض کر دوں گا۔ اور تو کتنی بحث سنگین ہو گئی کہ امت میں تو ہم سمجھ رہے تھے کہ افراد ہوتے ہیں، ایک بڑی جماعت ہوتی ہے، امام تو ایک ہی ہوتا ہے، رہبر قائد تو ایک ہی ہوتا ہے، اس رہبر یا قائد کو ہی امت کہا جائے، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ہو گئی نا سنگین بحث، کتنی سنگین بحث ہو گئی۔ تو اب امت اور امامت کا رشتہ کتنا مضبوط ہے؟ اتنا تو ہے کہ کوئی اگر امام ہو موجود اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو تو وہ تنہا امام کہلائے گا، مگر انسانوں کی بھیڑ ہو اس میں کوئی امام نہ ہو تو وہ امت نہیں کہلا جا سکتی۔ توجہ رکھیے گا، گفتگو کو میں اس سے زیادہ سنگین نہیں بناؤں گا۔ قرآن مجید میں ایک ذات گرامی ایسی ہے
جس کے لیے علیحدہ علیحدہ پروردگار عالم نے اسی ایک فرد کو، ایک فرد، مگر فرد بھی کیا، فرد فرید ہے، فرد بھی کیا، فرد فرید ہے، نفس بھی کیا، نفس نفیس ہے، انسان بھی کیا، اولو العزم انسان ہے۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے اسی قرآن مجید میں امام کا لقب بھی دیا علیحدہ اور امت کا لقب بھی دیا علیحدہ۔ سورہ مبارکہ نحل کی آیت ہے غالباً، اگر میرا حافظہ دھوکہ نہیں دے رہا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ان ابراہیم کان امتاً، بے شک، بالتحقیق، بلا تردید، ابراہیم تو ایک امت تھے۔ قرآن ہے، ابراہیم تو ایک امت تھے۔ اب یہاں مفسرین دونوں طرح ترجمہ کرتے ہیں۔ کچھ حضرات نے لکھا ہے، غالباً جناب مولانا ابو العلاء مودودی نے بھی اور دوسرے مفسرین نے اردو میں، عربی میں، فارسی میں، علماء اسلام نے دونوں طرح سے ترجمہ کیے، اس میں مسلک کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فوراً جو ہے نا چھوٹی سطح پہ لوگ مسلکی بحث چھیڑ دیتے ہیں، تفرقہ پردازی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرقہ واریت سے بلند ہو کر سب کا مطالعہ کریں اور جتنی مشترک قدریں ہیں انہیں یکجا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سارے اختلافات مٹ کر 5 پر جمع ہوتے ہیں اور وہ وحدت کے ساتھ 1 پر جمع ہو جاتے ہیں۔ فوراً یہ نہ پوچھا، جب ملے نا کوئی مسلمان بطور خاص تو یہ جستجو ہی نہ کیجئے کہ وہ مسلمان ہے یا اور کون سے مسلک میں ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، کیا ہے۔ آپ اپنے کو یہ ثابت کریں اس کے سامنے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ یہ ثابت کریں کہ آپ اہل سنت پیغمبر ہیں، آپ سیرت پیغمبر سے وابستہ ہیں، آپ شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ میں آپ کو ایک لطیفہ اپنی زندگی کا بیان کر دوں۔ دہلی میں بعض علماء تشریف فرما تھے مختلف مسالک کے، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ شیعہ کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں اس لیے شیعہ ہوں کہ مولانا حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جب سے میں نے پڑھی ہے تحفہ اثنا عشریہ، تب سے میں شیعہ ہو گیا ہوں۔ تو وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ میں نے کہا اس لیے کہ اس میں لفظ شیعہ کی، لفظ کی حرمت انہوں نے تسلیم کی ہے اور کہا ہے کہ شیعہ علی کی حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث معتبر ہے، ثابت ہے کہ آپ نے کہا کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یا ہم خیر البریہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا لیکن ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں دراصل وہ شیعہ ہم ہیں۔ تو ہم نے کہا اگر آپ شیعہ ہونے پر فخر کر سکتے ہیں تو ہم شیعہ ہونے پہ فخر کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے معنی ہے کہ جب جناب مولانا فیروز الدین صاحب مجھ سے ملے تو میں ثابت کروں کہ سنی ہوں، سنت پیغمبر سے وابستہ ہوں، اور ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ یہ شیعہ ہیں اور شیعہ علی ہیں۔ جب یہ رویہ پیدا ہو جائے تو پھر ہم شیر و شکر ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
مگر ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی شیعہ علی ہو اور سنت رسول سے وابستہ نہ ہو؟ محال است و جنو، خواب است و خیال است و محال است و جنو. کوئی شیعہ علی ہو اور سنت مصطفیٰ سے غفلت کرے؟ سب سے پہلے تو حضرت علی علیہ السلام خود اسے سزا دیں گے. جنگ نہروان کے موقع پر تمام تاریخوں میں موجود ہے، معتبر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، خوارج اس بات پر بضد تھے کہ بس قرآن. امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت ابن عباس کو بلایا اور کہا ابن عباس جاؤ اور ان کے سامنے حجت قائم کرو. یہ قرآن سے جب بات کریں تو کہنا کہ قرآن خاموش کتاب ہے، تم جس طرح چاہو گے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرو گے. تم اس کے سامنے سنت و سیرت پیغمبر سے بحث کرنا، اس لیے کہ اس کی غلط تعویل نہیں کی جا سکے گی. تو یہ امیر المومنین علی ہیں جنہوں نے سنت و سیرت پیغمبر کو مقام احتجاج میں بلند کیا ہے. تاریخ ہے، تاریخ، تاریخ ہے، تاریخ. کوئی اس تاریخ کا انکار نہیں کر سکتا کہ جب قرآن کا سہارا لے کر سیرت کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے خوارج، سیرت و سنت پیغمبر سے انحراف کر رہے تھے، تو سنت و سیرت پیغمبر کا علم کس نے بلند کیا؟ امیر المؤمنین، امام المتقین، نفس رسول علی ابن ابی طالب. انہیں سنت پیغمبر اور سیرت پیغمبر کا پابند بناؤ، اس کے سامنے یہ خاموش ہو جائیں گے. کیا قوت ہے سنت پیغمبر میں، کیا زندگی ہے سیرت پیغمبر میں، کیا قوت ہے، خدا کی قسم کیا قوت ہے سنت و سیرت پیغمبر میں. لوگ پیغمبر کو نعوذ باللہ نادانی میں مردہ سمجھتے ہیں. ارے پیغمبر کی ذات سے جو اعمال صادر ہو گئے وہ اس میں زندگی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا، غالباً اسی منبر پہ عرض کیا انہی چند دنوں میں، قرآن ایک زندہ حقیقت ہے. اسی طرح سنت و سیرت پیغمبر ایک زندہ حقیقت ہے. اور اسی لیے بس ایک اشارہ کر کے، یعنی ایک تفصیلی بحث، ہزاروں صفحے پہ پھیلی ہوئی بحث ایک جملے میں سمیٹ دوں. علماء جہاں علماء ہوتے ہیں نا، علماء، اور وہ بھی حسب و نسب والے علماء. ہمارے بزرگ ظرف دیکھ کے علم دیا کرتے تھے. ظرف دیکھ کے، دیکھ لو خاندان کیسا ہے، ماں باپ کیسے ہیں، بچے کی اٹھان کیسی ہے، اس کو حلال لقمے سے تربیت دی گئی ہے یا حلال لقمے سے تربیت نہیں دی گئی. یہ دیکھ لو، اگر غذا حلال پاک ملی ہے اسے، اگر خاندان اچھا ہے، باپ ماں اچھے ہیں. اچھا کا مطلب وہ جو عام سیاسی اعتبار سے خاندانی کہا جاتا ہے نا، وہ نہیں، سیاسی خاندان نہیں، اخلاقی خاندان. جہاں اخلاق ہوں، جہاں اقدار ہوں، جہاں کردار ہو، جہاں شریعت الہیہ کی پاسداری ہو، جہاں نبیوں کا احترام ہو، جہاں ولیوں سے عقیدت ہو، وہ خاندان. جب خاندان پرکھ لیتے تھے نا، خاندانی بچہ ہے تو سینے سے لگاتے تھے، خوب اسے علم چگاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، تربیت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس سے معاشرے میں تبدیلی آئے گی، اس سے فیض پہنچے گا، اس سے برکتیں عام ہوں گی. اور یہ قول تھا کہ دیکھو اگر کسی نااہل کو تم نے علم دے دیا تو پھر برکت نہیں ہوگی معاشرے میں، فتنہ پردازی شروع ہو جائے گی. وہ علم کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرے گا، وہ علم کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرے گا، وہ علم کو تجارت بنا لے گا. اور یہ اس پوری دنیا کا المیہ ہے. ہمارے آباء و اجداد تعلیم کو عبادت سمجھتے تھے، اب تعلیم کو تجارت سمجھا جاتا ہے. اب تو ایک انڈسٹری ہے. تعلیم تجارت نہیں ہے، نہ تعلیم تجارت ہے، نہ دین تجارت ہے، نہ عزاداری تجارت ہے.
یہ صراط مستقیم ہے. بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. دیکھیے نا، یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ عزاداری تجارت نہیں ہے، عزاداری عبادت ہے. دلوں میں اتر رہی ہے بات؟ دین بھی تجارت نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے. علم بھی مال تجارت نہیں ہے، علم بھی مال تجارت نہیں ہے. تو جو بھی علماء ہیں، ہمیشہ جب وہ بحث کرتے ہیں نا تو حق کو حق کہتے ہیں. اور اس کی ایک بڑی مثال دے دوں آج میں. بات ذرا سا پھیل گئی ہے لیکن مثال دے دوں، ذہن میں رکھیے گا کہ موضوع، میں نے ابھی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، ان ابراہیم کان امتن. ابراہیم ایک امت تھے. اس میں اختلاف کیا ہوا؟ کچھ کہتے ہیں، ترجمہ دو دیکھیے گا، کچھ کہتے ہیں کہ امت سے مراد یہاں یہ ہے ان ابراہیم کان امتن، یعنی ابراہیم تنہا، وہ فرد فرید اور نفس نفیس تھے کہ تنہا ایک امت تھے. تنہا ایک امت تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود اور پورا نمرودی نظام، اور یہاں تک کہ جناب ابراہیم کے خاندان کے بھی کچھ لوگ، ہم تو ان میں سے نہیں ہیں جو ان کے والد کو کافر سمجھتے ہوں. حضرت ابراہیم کے والد کافر نہیں تھے. دیکھیے، والد میں اور اب میں فرق ہوتا ہے. اب الف بے زبر اب. والد، والد کہتے ہیں اس سے جس کے صلب سے، جس کی نسل سے، جس کے سلسلہ زندگی سے بیٹا پیدا ہو، وہ ہے والد. اور اب کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی اب پڑھانے والا بھی اب کے برابر ہو سکتا ہے. آپ بابا کسی کو بھی بنا لیں، باپ ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ محترم ہے، چچا کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں. تو قرآن مجید نے چچا کو باپ کہا ہے، وہ مثال ہے. لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے سامنے یہ حقیقت بالکل روشن ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کا وجود کبھی بھی کسی کافر کے صلب میں رہا ہو. نہ جناب ابراہیم کے والد کافر تھے، نہ ان کے جد اصلی و کافر تھے، نہ ان کے ابو جد آدم تک کافر تھے. ہاں، وہ چچا جو اس وقت ان کے کفیل بنے ہوئے تھے وہ تھے کافر، وہ تھے صنم تراش، آزر، وہ تھے کافر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ آزر، نمرود سے لے کر آزر تک، دربار سے لے کر خاندان تک، سب ایک طرف. اسے قرآن نے امت نہیں کہا. یعنی افراد کی کثرت جتنی بڑی بھی ہو، امت کہلانے کی مستحق نہیں ہے. گویا یہاں پر تنہا جناب ابراہیم کے لیے ارشاد ہوا ان ابراہیم کان امتن. ابراہیم تو بالتحقیق امت تھے، ایک امت تھے، قانتاً للہ، جو بس اللہ سے لو لگانے والے تھے. حنیفہ، وہ ہر طرح کے شرک اور کفر سے منہ موڑ کر صرف ذات احدی کی طرف میلان رکھنے والے تھے. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. من یہاں بہت معنی خیز ہے. من یہاں بہت معنی خیز ہے. اگر والد کافر ہوتے تو وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کی عبارت نہ آتی، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے. علماء تشریف فرمائے. بس لفظ اس آیت میں لفظ من کی معنویت پر توجہ چاہتا ہوں. جتنی بھی قسمیں لکھی ہیں نا مغنی اللبیب میں من کے معانی کی،
کہ من تبعیضیہ ہوتا ہے اور من جو ہے بیانیہ ہوتا ہے اور من جو ہے وہ بمعنی ابتداء غایت ہے، اور جتنے بھی معنی ہیں وہ 14 15 16 17 جتنے بھی گنتے چلے جائیں، یہ آیت اس میں جو معنویت ہے حرف من کی، اس میں یہ اشارہ موجود ہے اگر خدا کی قسم اگر ابراہیم کے صلبی والد کافر ہوتے تو آیت کی عبارت یہ نہ ہوتی وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن یہ آیت کری وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تنہا ابراہیم تنہا ایک امت ہے اور مشرکین میں سے نہیں آئے۔ امت کو پہچانا، لفظ امت کی معنویت، لفظ امت کی معنویت۔ اور دوسرے مترجمین کیا کہتے ہیں؟ دوسرے مترجمین یہ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ امت سے مراد وہ امت ہے ہی نہیں، نیشن و قوم نہیں ہے، لشکر نہیں ہے۔ یہاں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مفسرین لکھتے ہیں، علماء اہل سنت میں سے ایک سے زائد مفسرین لکھتے ہیں یہاں لفظ امت کے معنی ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم تو بالتحقیق ایک امت تھے، کہتے ہیں یہاں امت سے مراد امت نہیں ہے، امام ہے، یعنی بالتحقیق لفظ امت کے معنی امام ہے، یعنی بالتحقیق ابراہیم تو امام تھے۔ تو اب پھر میں کہوں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہاں اگر لفظ امت دیکھ کر ائمہ اہل بیت سے روایت آئے کہ یہاں امت سے مراد عام افراد نہیں، ہم امام ہیں۔ امت اور امامت واضح ہے، یہ ایک معنی، یہ ایک استعمال امت کا، دو نظریے قائم کیے، دونوں میں سے کوئی بھی قبول کر لیجئے، ہمارا مقصد کہیں نہیں گیا ہے۔ قرآن مخلصین کو کبھی گمراہ کر نہیں سکتا، ہر چند کے کہا گیا ہے یہدی بہ کثیرا وَيُضِلُّ بِهِ کثیرا کہا گیا ہے، لیکن اگر کوئی اہل توحید ہے، اہل دل ہے، اہل صفا ہے، اہل اخلاص ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے کسی ایک کلمے سے بھی وہ کسی بھی لحاظ سے گمراہ ہو جائے۔ یہ ہے قرآن۔ اب جس مثال کی طرف میں عرض کر رہا تھا کہ علماء ہوتے ہیں نا، علماء حق ادا کرتے ہیں، اس لیے علماء کا احترام کیا کیجیے۔ عموماً یہ جو ایک رائج ہو گیا ہے نا سلسلہ کہ علماء کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، اور اگر اپنے مسلک کا عالم نہیں ہے تو پھر اس کا بھی نعوذ باللہ مذاق اڑتا ہے۔ استہزاء، مذاق، تمسخر گناہ ہے، گناہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مبارکہ حجرات پڑھ لیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ دیکھو ہرگز کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ اب بتاؤ قرآن کی تربیت مانو گے یا نہیں؟ میں تو کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، صفر بھی نہیں ہوں، مگر جو بیان کر رہا ہوں وہ قرآن کی آیت، وہ قرآن کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، خطاب بھی ایمان لانے والوں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، سن رہے ہو؟ بزرگوں سے خطاب تو میں کیا کروں گا، سن رہے ہو؟ کیسی تمہاری زبان ہونی چاہیے، کیسی شائستگی ہونی چاہیے۔ اگر کسی سے نظریے کا اختلاف بھی ہے تو اختلاف نظر کو بیان کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، سلیقہ ہوتا ہے، یہ آداب ہوتے ہیں۔ ہر لفظ کی اپنی حرمت ہے، ہر معنی کی اپنی حرمت ہے،
ہر گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے. خود قرآن مجید نے جدال احسن کی طرف دعوت دی ہے. ہرگز کسی کا مذاق نہ اڑاؤ اور کسی کا غلط نام نہ رکھ دو. توڑ مروڑ کے نام رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم تبلیغ دین کر رہے ہیں، خدمت دین کر رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی صاف و صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں. کتنی باتیں ہیں جو دیکھیے، اگر کسی امت کی تشکیل کرنی ہے تو یہ سب آداب بھی ذکر کرنے پڑیں گے کہ ہمیں اگر امتی بننا ہے تو ہمارے اندر کیسے کیریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، کیسا کیریکٹر ہونا چاہیے، کیسے ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے، کیسی صفتیں ہونی چاہیے، کیسی خصوصیتیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر خصائل اور فضائل اور مناقب کیسے ہونے چاہیے یا نہیں. ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، قرآن کے امتی ہیں، اللہ کے امتی ہیں. ہم علی ابن ابی طالب کے امتی ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، محمد کے شیعہ ہیں، قرآن کے شیعہ ہیں، اللہ کے شیعہ ہیں. تو پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری زبان کیسی ہو، ہمارا انداز نظر کیسا ہو؟ جب کوئی ہم سے ملے تو ہم کس نگاہ سے دیکھیں؟ ہماری نظر جب اس کے چہرے پر پڑے تو ایسی نظر ہونی چاہیے کہ ہمارے دل میں موجود نور محبت کی کرن سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے. نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ آنے والا، آپ کہیں آنے والا، نعوذ باللہ، بس نقل کفر نہ، ارے آنے والا تو بہت ہی ایسا آدمی تھا اور ویسا آدمی تھا اور لعین تھا اور رذیل تھا اور خبیث تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، لعین تھا، ملعون تھا. وہ جو کچھ بھی تھا، آپ کیا ہیں؟ آپ شریف ہیں، آپ عزیز ہیں، آپ کریم ہیں، آپ مومن ہیں، آپ محب ہیں، آپ کے دل میں نور ایمان بھی ہے، نور محبت بھی ہے. تو نور کبھی سائے سے نہیں مٹتا ہے تو سایہ مٹتا ہے نور سے. آپ اس پہ نگاہ ایسی ڈالیں، نظر ایسی ڈالیں کہ آپ کے دل کا نور ایمانی، آپ کے دل کا نور محبت اس کی تاریکی کو مٹا کر رکھ دے. یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے. صرف الزام دیں گے کہ وہ نہایت تاریک شخص تھا، وہ روح سیاہ تھا، قلب اس کا سیاہ تھا، سیاہ دل انسان تھا، سیاہ انامہ عمل کا انسان تھا. آپ کے پاس آیا تھا نا، آپ کی بزم میں آیا تھا نا، آپ کی مجلس میں آیا تھا نا. آپ کے نور ایمان میں اتنی تابکاری کیوں نہیں تھی کہ اس کی سیاہی دل کو مٹا کے آپ نے اسے آفتاب کیوں نہیں بنا دیا؟ یا علی. آپ سب حضرات مل کر ایک شایان شان طریقے سے بلند صلوات پڑھ دیں محمد. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں عالمانہ انداز کار کی. عالم ہوتا ہے، عام انسان ہوتا ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں علماء کہ حق ادا کریں. اور کبھی تاریخ میں شاذ و نادر ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو عالم ہوں حقیقی معنی میں اور پھر بھی حق کا ساتھ نہ دے سکیں، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یا ان کی کوئی مجبوری ہوگی یا ان کے آباء و اجداد کی کوئی غلطی ہوگی. بس ورنہ جتنے خوشگوہر ہیں وہاں ان کے گوہر تابندہ کی روشنی ہوتی ہے.
میں آج صرف علماء اہل سنت اور ائمہ اہل سنت کی گنتی گناؤں تو یہ مجلس کا وقت تمام ہو جائے گا، ویسے بھی تمام ہو چکا ہے۔ حضرت امام نسائی کا نام سنا ہے آپ حضرات؟ حضرت امام نسائی شیعہ علماء میں تو نہیں شمار ہوتے، علماء اہل سنت میں ائمہ حدیث میں شمار ہوتے ہیں۔ کبھی سنا ہے کہ حضرت امام نسائی نے کیا جہاد کیا تھا؟ کسی فوج میں تلوار لے کے جہاد نہیں کرنے گئے تھے، وہ شام میں حب علی کا جہاد کرنے کے لیے گئے تھے۔ علماء اہل سنت تشریف فرما، حضرت امام نسائی تشریف لے گئے شام دمشق، کیونکہ وہ سنتے تھے، کیا سنتے تھے؟ سنتے تھے کہ شام میں مولا علی ابن ابی طالب پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ اب مجھے اندازہ ہے برداشت نہیں ہوگا، برداشت کرو، برداشت کریں، برداشت کریں، برداشت کریں۔ اور دربار شام سے لکھ کر فرمان دیا جاتا تھا پوری مملکت اسلامی میں تمام، کہ ہر جگہ جب خطیب ممبر خطبے پر ممبر جمعہ پر خطبہ دے گا تو اس میں خطبے کے اندر مولا علی علیہ السلام کی نعوذ باللہ توہین کرنا اس پر فرض ہے۔ وہ توہین کرے لعن کے لفظ کے ساتھ، خاکم بدہن، خاکم بدہن، لعن کے لفظ کے ساتھ، کہ فلاں پر اے اللہ فلاں پر لعنت کر، کہ فلاں نے تیرے دین میں الحاد برپا کیا ہے۔ اور جو عبارتیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور میری نظر سے تاریخ فرشتہ میں ایک عبارت گزری، یہ آپ کے پڑوس میں افغانستان ایک ملک ہے، افغانستان میں ایک شہر غور، اس میں شہر غور کی ایک فضیلت لکھی ہوئی ہے۔ تب سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں غور جاؤں، اس سرزمین کو بوسہ دوں اور وہاں کی ہوا میں سانس لوں۔ کیوں؟ تاریخ فرشتہ میں یہ لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تمام عالم اسلامی میں، مسلمانوں کے کشور میں ہر جگہ فرمان صادر ہوتا تھا حکومت کا، اور حکومت کے فرمان کے تحت ممبر پر آنے والا خطیب جمعہ امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، مگر اہل غور کو یہ فخر ہے کہ یہاں کبھی یہ بدعت اور گناہ سرزر نہیں ہوا۔ کیا شہر ہے شہر غور! میرا سلام اس سرزمین کو، میرا سلام وہاں کی ہواؤں فضاؤں کو، وہاں کا میرا سلام وہاں کے ان درختوں کو جن درختوں کی لکڑیوں سے وہ ممبر بنے، جنہوں نے سب و شتم قبول نہیں کیا۔ یہ تاریخ ہے۔ تو جب یہ سب معلوم ہوا جناب حضرت امام نسائی کو، نسائی نون کے زبر کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ نہیں ہے، نسائی کہیے گا تو بہت دوسرے معنی پیدا ہو جائیں گے۔ تو وہ تشریف لے گئے دمشق، جامع مسجد دمشق میں درس حدیث شروع کیا، اور اس میں وہ حدیثیں جو مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول پاک سے صحیح السند نقل ہوئی تھی بیان کرنا شروع کیا۔ ایک سراسیمگی پھیل گئی، لوگ آئے دربار سے آنے لگے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ امام صاحب؟ کہا کیا کر رہا ہوں؟ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہا حدیث رسول بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ کوئی شیعہ عالم نہیں تھے، عام اصطلاح میں میری نظر میں تو ان سے بڑا کوئی شیعہ نہیں تھا۔ کہا میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں۔ کہا یہ ابو تراب کے لیے؟ کہا ہاں ابو تراب کے لیے۔ تم ابو تراب انہیں حقارت سے کہتے ہو؟ یہ ابو تراب وہ کنیت ہے جو انہیں رسول نے دی تھی، اور یہی کنیت انہیں دل سے سب سے زیادہ عزیز تھی، وہ پسند کرتے تھے سب سے زیادہ اپنے القاب میں سے اسی لقب ابو تراب کو۔ انہیں رسول نے ابو تراب کہا تھا۔ تم سمجھتے بھی ہو تراب کے معنی کیا ہیں؟
ابو تراب کہا تھا، فرزند تراب نہیں کہا تھا۔ یہ حدیث کہاں صحیح السند ہے، یہ حدیث کہاں صحیح۔ اچھا آپ سب انہی کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں جب سے آئے ہیں۔ بنو امیہ کی شان میں حدیث بیان کیجئے۔ امام نسائی کا یہ جملہ تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھا ہوا موجود ہے، کہ کوئی ایک حدیث ان کے لیے صحیح سند سے آئی ہی نہیں تو میں بیان کیا کروں؟ یہ کسی مکتب کا، مدرسے کا معمولی شیخ الحدیث یا معلم حدیث یا معمولی مولوی کا کلام نہیں ہے، یہ حضرت امام نسائی ہیں، جو 6 صحیح ترین کتابیں ہیں ان میں سے ایک سنن نسائی کے مصنف۔ پھر انہوں نے الگ ایک کتاب لکھی، ایک الگ مستقل کتاب، خصائص امیر المؤمنین علی، یعنی خود ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ایک حدیث بھی نہیں آئی، علی کے لیے اتنی حدیثیں آئیں کہ ایک کتاب بن گئی۔ اتنی حدیثیں، ایک کتاب خود تصنیف کر کے گئے۔ ظاہر ہے اس کے بعد کیا ہوا، انہیں گرفتار کیا گیا اور اتنی اذیتیں دی گئی، اتنا زد و کوب کیا گیا، ان کے جسم پر اتنی زیادتی کی گئی کہ اس کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ اب کس کی محبت پہ شہید ہوئے؟ کس کی محبت پہ شہید ہوئے؟ امام نسائی علی کی محبت پہ شہید ہوئے۔ ہم بھی تو سب شب و روز یہی دعا کرتے ہیں، پروردگار دنیا سے اٹھانا تو محبت اہل بیت پر اٹھانا۔ اب بتاؤ کوئی دیوار ٹوٹی یا نہیں؟ یہ جو ایک گھر کے آنگن میں دیوار اٹھا لی ہے، یہ دیوار گری یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ ریت کی دیوار ہے۔ یہ جو تفرقہ ہے یہ ریت کی دیوار ہے۔ امت مصطفیٰ کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر محدث، ہر شیخ الحدیث کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ مرے تو حب علی پر مرے۔ کیوں؟ علی کون ہے؟ اس لیے کہ علی وہ حلقہ وصل ہے، علی وہ رابط و ربط ہے، علی وہ وجود مبارک نورانی ہے کہ علی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ کا رسول علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ غالباً میں ممبر پر 10:30 بجے نہیں آیا تھا، ان لوگوں نے 10-12 منٹ 15 منٹ دیر میں مجھے ممبر دیا ہے۔ آپ نے دیر کی تو آپ کو پھر میری سننی پڑے گی۔ سنیں امام نسائی، سن لی بات ان کی، تیزی سے سنیں۔ اور ایک نام ایسا آتا ہے جو بہت حساس ہے،
یہ جتنے سلفی حضرات ہیں جنہیں عام اصطلاح میں وہابی حضرات کہا جاتا ہے، حالانکہ سلفی یا اہل حدیث وہ اپنے کو خود کہنا پسند کرتے ہیں، اور بہتر بھی یہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کسی کو ایسا نام نہ دو جو ناپسندیدہ ہو۔ آپ کیوں کہتے ہیں ان کو وہابی؟ آپ اہل حدیث کہیے، سلفی کہیے، ان کے نظریات الگ ہیں، ایک الگ بات ہے۔ ان سے بھی محبت سے پیش آئیے۔ یہ حضرات منتمی ہوتے ہیں، یعنی ان کا سلسلہ جا کے جڑتا ہے زیادہ تر حنابلہ سے، یعنی حنبلی فقہ کے لوگوں سے۔ حنبلی فقہ کا سلسلہ جا کے ختم ہوتا ہے کس پر؟ حضرت امام احمد ابن حنبل پر۔ حضرت امام احمد ابن حنبل سے بھی یہی فقرہ بعینہ ہی منتقل ہے۔ ان کے 3 جملے سن لیجئے آج۔ ان سے 3 جملے سن لیجئے امام احمد ابن حنبل کی۔ ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ، اور کچھ اور لوگوں نے بھی ایک قول اس طرح، کہ صحابہ میں جو ترتیب فضیلت کے اعتبار سے ہے وہ کیا ہے؟ صبر سے سننا، برداشت کرنا، صبر سے سننا۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر ہیں، اور اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اور پھر خاموش ہو گئے۔ بیٹے نے کہا بابا علی؟ کہا بیٹا تم نے صحابہ میں پوچھا تھا۔ سنو، سنو عزیزو، سنو عزیزو، بیٹا تم نے صحابہ میں پوچھا تھا، اور علی اس گھرانے سے کہیں کہ لا یقاس بہم احد، ان کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کا کسی سے موازنہ نہ کرنا، ان کا کسی سے مقابلہ نہ کرنا، ان کے مقابلے میں لا کے نہ پوچھنا کون افضل ہے۔ یہ فیصلہ عقیل الغروی کا نہیں، امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں عرض کر رہا ہوں، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں بیٹا یہ وہ گھرانے ہیں۔ علی ابن ابی طالب هو من اہل بیت لا یقاس بہم احد، وہ اس اہل بیت میں سے ہیں جن کے ساتھ کسی کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بس میں اگر اپنی طرف سے کوئی جملہ عرض کروں تو یہی کر سکتا ہوں، ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ علی کے ساتھ بقول حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے کہنے کے مطابق ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ ہم علی کے برابر کسی کو لائیں یا علی کا کسی سے مقابلہ کریں، مگر اگر اللہ علی کو کسی کا نفس بنا دے۔
کبھی علماء کی شان میں گستاخی نہ کرنا، کبھی علماء کی شان میں، کسی مسلک کا عالم ہو، کسی مسلک کا عالم ہو، عالم کی شان میں گستاخی نہ کرنا جب تک کہ وہ اہل بیت کی شان میں گستاخ نہ ہو جائے۔ اب یہ ایک عام سماجی اور سیاسی اور صحافتی تعبیر ہے کہ بھئی یہ تو ہماری سرخ لکیر ہے، یہ ہماری سرخ لکیر ہے، یہ ہماری جو ہے ایک ریڈ لائن ہے، اسے کوئی کراس نہ کرے۔ وہیں تک تم محترم ہو جب تک اہل بیت کی حرمت کو پہچانتے ہو۔ جہاں اہل بیت پیغمبر اور کوئی نہیں، اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت پیغمبر، اہل بیت احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، نبی خاتم، امام المرسلین، سید المرسلین، خاتم النبیین، ان کے اہل بیت کی بات ہے، اور ان کے بھی ان اہل بیت کی بات ہے جن کو اللہ نے سند توثیق عطا کی ہے، جن کو جمع کر کے پیغمبر نے کسی اور سے نہیں، جیسے ووٹ لینے کے لیے منشور ہو اور اعلان ہو جناب والا مجمع میں دشمنوں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے یا ملے جلے مجمع میں کہ بھئی دیکھو یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ نہیں۔ اللہ نے کہا اے پیغمبر تم اپنے بیٹوں کو، اپنی جانوں کو، اپنی عورتوں کو لے کر نکلو مباہلے کے لیے۔ مباہلہ توحید کے سلسلے میں تھا۔ اللہ نے رسول نے علی کو بلایا، زہرا کو بلایا، حسنین کو بلایا۔ امت کتنی وسیع و عریض تھی بظاہر، کتنے مرد تھے مدینے میں اس وقت، کتنی عورتیں تھیں مدینے میں اس وقت، کتنے بچے تھے مدینے میں اس وقت، خانہ پیغمبر میں کتنی خواتین تھیں، بنو ہاشم میں کتنی عورتیں، کتنے مرد اور کتنے بچے تھے۔ نہ اپنے گھر سے لیا، نہ بنو ہاشم میں سے لیا، نہ غیر بنو ہاشم میں سے، نہ اوس میں سے لیا، نہ خزرج میں سے لیا، نہ مہاجرین میں سے لیا، نہ انصار میں سے لیا۔ لیا تو کن افراد کو لیا اور جمع کیا؟ میں کل یا پرسوں کی مجلس میں مولانا تھانوی صاحب تشریف فرما تھے تو میں نے عرض کیا تھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا قرآن مجید ترجمہ اور حاشیہ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ ابھی اردو والوں کے لیے سب سے آسان حوالہ، انہوں نے حاشیے پہ لکھا، لے گئے اپنے ساتھ علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، اور پھر حدیث کی کتابوں میں، اور یہ حدیث جو اب عرض کر رہا ہوں حدیث قصہ، معلوم ہے حدیث قصہ کس کس سے مروی ہے؟ ہم سے کہو گے کہ یہ پنجتن نہیں ہے؟ ہم سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ پنجتن یہ نہیں وہ ہیں، فہرست یوں نہیں یوں ہے؟ کس کس نے حدیث قصہ نقل کی ہے بتاؤں؟ کس کس نے بیان کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ، خود بی بی جناب فاطمہ زہرا، اور نہ جانے کتنے صحابہ۔ فہرست کہاں سے شروع ہوئی؟ خود جناب ام المومنین حضرت عائشہ، جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ۔ کس میں مجال ہے کس امتی میں کہ جو ان کے بیان کو چیلنج کر دے؟
چیلنج کرو گے؟ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول مباہلے میں جانے سے پہلے انہوں نے بلایا علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، ایک چادر لی اور خود شامل ہوئے اور یہ چادر سے سب کا احاطہ کیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بی بی جناب عائشہ تو اہل بیت کی حرمت کی قائل ہوں، بی بی ام سلمہ قائل ہوں، امام نسائی قائل ہوں، امام احمد ابن حنبل قائل ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ قائل ہوں، آپ پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے۔ بعض ایسے ہیں سگے زمانہ، سبک سر، سیاہ کار صفی، سگے زمانہ، سبک سر، سیاہ کار صفی، بنا ہے مصلح دوراں خدا ہی خیر کرے۔ اصلاح فرما رہے ہیں، جوانوں کی تربیت کر رہے ہیں، دین کی تسہیل کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ التزام یہ ہے کہ اہل بیت کی تحقیر کریں گے، التزام یہ ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ نہیں آنے دیں گے دین کے ذکر میں، التزام یہ ہے کہ فضیلت علی کے انکار جہاں تک ممکن ہوگا کریں گے۔ اس طرح کے لوگ مصلح نہیں، قرآن کی اصطلاح میں مفسد ہیں، یہ فتنہ پرداز ہیں، یہ فساد برپا کرنے والے ہیں، یہ ملت کو تباہ اور برباد کرنے والے ہیں، یہ جہنم کی راہ پر لے جانے والے ہیں۔ ورنہ حرمت اہل بیت محفوظ ہے۔ وقت گزر گیا، جو میں اور ایک مثال دینا چاہتا تھا اب آج نہیں دے پاؤں گا۔ وہی مثال وہ ایک اور عالم گزرے ہیں، حضرت ابن تیمیہ۔ حضرت ابن تیمیہ عالم اچھے تھے، بڑے تھے، عالم تھے، مگر انہوں نے حدیث غدیر کو بہت ضعیف بنانے کی کوشش کی، اور یہ مکابرہ ہے۔ اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور حدیث ہے، یا علی انت ولی المؤمنین بعدی، اے علی میرے بعد تم مومنین کے ولی ہو۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا علی انت منی وانا منک، اے علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ اس قبیل کی تمام حدیثوں کا وہ انکار کرتے چلے جاتے ہیں، ضعیف ہے، مجعولہ ہے، موضوعہ ہے، رافضیوں نے گڑھی ہے، شیعوں نے گڑھی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، غلط۔ اور بہت گہری ہے ان کے ہاں، اہل بیت سے ایک دوری بہت زیادہ ہے۔ ان کے بعد ایک اور محدث پیدا ہوئے، اور وہ ہیں حضرت، اس عہد میں 20ویں صدی کا ان کو بہت بڑا امام المحدثین مانا گیا، واقعاً علمی شخصیت تھی، بہت کام کیا ہے، شیعہ نہیں تھے۔ میں آج تو طے کر کے بیٹھا ہوں کہ کسی ایک شیعہ، اصطلاحی شیعہ، مشہور شیعہ، سماجی شیعہ کا حوالہ نہیں دوں گا، چونکہ مجھے دیوار گرانی ہے۔ یہ منبر غدیر کے آگے صحرا میں ریت کی دیوار جو اٹھائی گئی ہے، اسے گرانا ہے۔ اس دیوار کو گرانا ہے جو منبر غدیر کے آگے صحرا میں ریت کی دیوار کھڑی کر دی، اسے گرانا ہے۔ تو دیکھیے حضرت امام
ناصر الدین البانی، معتبر نام ہے حضرت امام ناصر الدین البانی، تمام سرمایہ حدیث پر محیط شخص، ایک سے زائد مقامات پر انہوں نے ابن تیمیہ کو پکڑا ہے، اور جہاں یہ حدیث بھی ہے، حدیث غدیر اور حدیث یا علی انت ولی المؤمنین من بعدی، میرے بعد مومنین کے ولی تم ہو، اس پر ایک صفحہ تقریباً یا اس سے زیادہ نوٹ لکھا انہوں نے، اور کہا کہ ابن تیمیہ نے صرف شیعوں کے بغض میں اس کا انکار کیا ہے، ورنہ یہ حدیث صحیح السند ہے اور ناقابل انکار ہے۔ یہ سب علماء اہل سنت ہیں۔ میرے بیان کو آگے بڑھنے دیجیے اور اختتام تک پہنچنے دیجیے، سب علماء اہل سنت ہیں۔ اسی لیے میں کبھی کبھی مسکرا کے کہتا ہوں میرا سلام ہو ان علماء اہل سنت پر جن کے صدقے میں میں شیعہ ہوں۔ آپ سوچیں کیا کیا قربانیاں دے کر انہوں نے یہ حدیثیں جمع کی ہیں، محفوظ رکھی ہیں۔ بس گفتگو کو روک رہا ہوں، بس جزاکم اللہ۔ حضرات اجازت دیجیے، ابھی چند روز اور ہیں، چند شبیں اور ہیں، ان میں گزارش کروں گا اور یا میں قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کروں گا آپ کے سامنے، یا ان حدیثوں کی جس کا کوئی صحیح محدث، دیکھیے حدیث کا صحیح ہونا الگ ہے، محدث کا صحیح ہونا الگ ہے۔ میں بس ان حدیثوں کا ذکر کروں گا جو صحیح محدثین سے ہم تک پہنچی ہیں، اور ایسی صحیح حدیثیں ہیں جن کا کوئی صحیح محدث انکار نہیں کر سکتا، ورنہ میں کہہ چکا آج کل تو بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا نہ سین درست ہے نہ قاف، مگر عالم سیرت اور عالم قرآن بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس تفرقے کے ماحول کو مٹائیں، نور محبت سے، آداب مودت سے، قرآن کی روشنی میں، سیرت و سنت کی روشنی میں۔ خدا کی قسم جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے اس وقت کرۂ ارض پر کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو محب اہل بیت نہ ہو۔ ان سب کو سینے سے لگاؤ۔ جو محب اہل بیت نہیں ہے، ارے وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو بحث میں کیوں لاتے ہو؟ اگر خدا کی قسم علی سے کسی کو بغض ہے تو کس بات کا بغض ہو سکتا ہے؟ بتا دو انصاف سے۔ علی علیہ السلام نے نعوذ باللہ کسی کی زمین جائیداد غصب کی ہے؟ کسی کا حق مارا ہے؟ ہے کسی گستاخ میں یہ جرأت؟ کسی دریدہ دہن میں یہ زبان ہے جو کہہ سکے؟ علی علیہ السلام میں کوئی یہ اخلاقی کمزوری تھی یا وہ اخلاقی کمزوری تھی؟ اگر کسی کے دل میں بغض ہے تو بس ایک کہ ان کے کافر بابا کو مارا تھا۔ ایک ہی بنیاد ہے نا۔ کافر کی محبت میں جو علی سے بغض رکھے وہ مسلمان کب ہو سکتا ہے؟
بس گفتگو تمام ہو گئی. اس کا درایتی حوالہ ایک جملے میں دے کے ختم کروں گفتگو. روز عاشورہ آقا امام حسین نے جب حجتیں تمام کرنا شروع کی، 3 بار خطبہ ارشاد فرمایا، خود اپنے آپ کو پہچانوایا. پہچانتے ہو مجھے کون ہوں؟ کہاں پہچانتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. کہاں پہچانتے ہیں؟ کہا میں حسین ابن فاطمہ ہوں. کہاں پہچانتے ہیں؟ کہا میں حسین سبط پیغمبر ہوں. کہاں پہچانتے ہیں؟ کیا ہم نے کسی معروف کو منکر یا منکر کو معروف کر دیا ہے؟ نہیں. کیا ہم نے کسی حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا ہے؟ نہیں. مختلف طرح سے حجتیں تمام کی، اور اس کے بعد پھر تم کیوں در پہ آزار ہو؟ ایک ہی جواب تھا، بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کے بغض میں جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا. درایت ہے یہ، درایت. یہ روایت نہیں ہے، یہ درایت ہے. علی سے بغض کیوں ہے؟ چونکہ انہوں نے صنادید کفر و صنادید شرک کو قتل کیا تھا. بت پرستوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، حنین میں قتل کیا تھا. اس بغض میں آج تک 1400 برس کے بعد بھی علی کے ساتھ بغض رکھا جائے، پھر انسان مسلمان کہلائے گا؟ بس گفتگو تمام ہو گئی، کربلا تک پہنچ گئی. آقا حسین اور روز عاشورہ کی گفتگو شروع ہو گئی. کیا کیا نفیس اور عظیم قربانیاں دی ہیں آقا حسین نے. اصحاب حسین ہیں تو ایک سے ایک بے نظیر، اور اہل بیت میں سے بنو ہاشم میں سے جو ہیں وہ بھی ایک سے ایک بے نظیر. عباس اپنی جگہ، اکبر اپنی جگہ، قاسم اپنی جگہ، لیکن حضرت جعفر طیار کے پوتے ہماری آپ کی بیوی شہزادی خزادی امام زادی جناب زینب کے بچے. وقت تمام ہو گیا. آپ انشاءاللہ گریہ کریں گے، روئیں گے، نوحہ خوانی کریں گے. میں بس نوحہ خوانی کے لیے اور ماتم کے لیے چند جملے تمہیدی کہہ کر اور گفتگو تمام کر دوں گا. اکثر سنتے ہیں آپ، لیکن اس واقعے میں اور اس تذکرے میں جو بے پناہ المناکی ہے وہ بس ایسی ہی ہے کہ ابھی اس فرش سے مصائب سن کے اٹھے، خوب رو کے اٹھے، پھر کسی اور فرش پہ بیٹھے، وہی مصائب ہیں مگر گریہ تھمتا نہیں ہے. اللہ آپ کی ان آنکھوں کو قیامت تک روشن رکھے. پروردگار ان آنکھوں کو ہمیشہ حسین کے غم میں گریے کی سعادت عطا کرے. ہماری آنکھوں کو کبھی غم حسین میں خشک نہ ہونے دے. کیا کربلا کی مائیں تھیں. اس کائنات میں ہر ماں بچے کی زندگی مانگتی ہے. کربلا کی مائیں تھیں جو شب عاشور کہہ رہی تھی پروردگار کر میرے بچے کی قربانی قبول کر لے. بچوں کی تربیت کر رہی ہیں. بیٹا دیکھو کل روز عاشورہ ہے، کل 10ویں محرم ہے. معلوم ہے یہ جو تمہارے ماموں ہیں یہ صرف ماموں نہیں ہیں. بیٹا انہیں ماموں سمجھ کے ساتھ نہ دینا. یہ اس وقت امام ہیں، امام. یہ فرزند رسول ہیں. یہ صرف میرے بھیا نہیں ہیں، یہ فرزند رسول ہیں. دیکھو جب تک تمہاری سانسیں برقرار رہیں، جب تک تم سلامت رہو، کہیں حسین ابن رسول اللہ پر کوئی ایک زخم نہ لگنے پائے. بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. ادھر جناب لیلہ اکبر کی تربیت کر رہی ہیں، یاد دہانی کر رہی ہیں. ادھر جناب ام فروہ قاسم کی یاد دہانی کر رہی ہیں. ادھر جناب بی بی زینب
اپنے بچوں کو عون و محمد کو لے کر ان کی زلفیں سنوار رہی ہیں، ان کے چہرے کا عکس اپنی نگاہوں میں بسا رہی ہیں، لیکن زبان پر بیٹا کل روز عاشورہ ہے، کل قربانی کے میدان میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، پروردگار ہمارے ان ماتم دار جوانوں کو بھی قیامت تک وہ جوش و جذبہ اور قوت و شجاعت عطا فرما کہ یہ دین حق پر، کلمہ لا الہ الا اللہ پر، حقیقت ختم نبوت پر، حرمت اہل بیت مصطفیٰ پر اپنی جان نچھاور کر سکیں۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، جب کئی بنی ہاشم کے چاند بھی خاک و خون میں غلطہ ہو چکے تو جناب زینب کے بچے آئے، ماں کی دست بوسی کی، مادر گرامی مجھے ماموں سے مرنے کی اجازت تو دلا دیجئے۔ مائیں وہ ہیں جو بچوں کے مرنے کی دعا کر رہی ہیں، بچے وہ ہیں جو ماؤں سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ بی بی نے بچوں کو سجایا، اب وقت بالکل نہیں ہے اور میرا سینہ، میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ بچے حضرت امام علی مقام کی خدمت میں آئے، اجازت طلب ہوئے۔ امام کو تأمل تھا، بہت تأمل تھا، ماں کا کبھی چہرہ دیکھا، کبھی بچوں کا چہرہ دیکھا۔ ماں نے ایک مرتبہ واسطہ دیا، بھیا آپ کو واسطہ ہے آپ کے جد رسول اللہ کا، میری ان قربانیوں کو قبول کر لیجئے، انکار نہ کیجئے، تأمل نہ کیجئے۔ ایک مرتبہ آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، کہا جاؤ بچوں جاؤ، خدا حافظ۔ ہم اپنی زبان میں اپنی اصطلاح میں بچہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ نوجوان تھے، نوخیز تھے، شجاع تھے۔ ان کی رگوں میں ایک طرف سے فاطمہ کا لہو تھا، ایک طرف سے حضرت جعفر طیار کا لہو تھا۔ خوب جنگ کی، دونوں بہادروں نے خوب جنگ کی، مگر کب تک جنگ کرتے؟ وہی دشمن کا فریب کارانہ انداز، دونوں بچوں کو حلقے میں لے کر ان پر ہر طرح سے وار کرنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ وہ بچے جب گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا یا اماں یا خالہ علیک منی السلام، یا ابا عبداللہ علیک منی السلام، یا ابن رسول اللہ علیک منی السلام۔ آقا حسین نے یہ سلام سنا۔ ایک بات عرض کر لوں، یاد رکھنا، اور اس پر بھی مجھے یقین ہے کہ یہ بات سن کے بھی گریہ کریں گے آپ۔ سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ السلام علیکم فقرہ پہلے آتا ہے نا؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ یا ابا عبداللہ علیک منی السلام، اے ابو عبداللہ آپ پر میری طرف سے سلام۔ یہ وہی کہتا ہے جس میں دو جذبہ ہو۔ ایک جذبہ ہو کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ میرا آخری سلام ہے، میں جا رہا ہوں دنیا سے، اور دوسرا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو سلام کرتا ہے اس بزرگواری کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے درد اور دکھ کا احساس ہوتا ہے، یعنی مواسات کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں سلام کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ کو کیا صدمہ ہوگا، مجھے معلوم ہے آپ کو کیا دکھ ہوگا، میں آپ کو جواب سلام دینے کی زحمت نہیں دینا چاہتا۔ آقا حسین نے جیسے ہی سنا بھانجوں کا سلام، ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ میدان کربلا میں آئے، دیکھا تو دونوں بچے زمین پر بے جان، بظاہر بے جان پڑے ہوئے تھے، لہو لہان، روحیں جسم سے مفارقت کر چکی تھیں۔ لیکن ایک جملہ یاد رکھنا، اس کی تفصیل بعد میں عرض کروں گا۔ آقا حسین کے رہتے آقا حسین کا رعب وہ تھا، ہیبت وہ تھی، شجاعت وہ تھی، رہتے ہوئے کسی ظالم کی مجال نہیں ہوئی کہ بنی ہاشم میں سے کسی جوان کے سر قلم کر لیتا۔ چاہے قاسم ہوں، چاہے اکبر ہوں، چاہے اون و محمد ہوں، سب کے لاشیں پورے لاشیں سر کے ساتھ خیمہ گاہ میں لائے ہیں حسین۔ یہ لاشیں بھی لائے۔ جب بھی کوئی بنی ہاشم کا جوان
لایا جاتا تھا تو آگے آگے استقبال کے لیے زینب ہوتی تھیں. اب زینب کے لال آ رہے ہیں. اب زینب سامنے نہیں نظر آ رہی. آقا حسین بچوں کو لے کے آئے, لاشیں لٹا دیے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. سب بیبیاں سر و سینہ پیٹ رہی ہیں. سب بیبیاں سر و سینہ پیٹ رہی ہیں. زینب نظر نہیں آ رہی ہیں. آقا نے پوچھا بہن زینب کہاں ہیں؟ معلوم ہوا وہ گوشے میں سجدہ خالق میں ہیں. پروردگار تیرا شکر ہے میری قربانی قبول ہو گئی. کہا بلاؤ میری بہن زینب کو بلاؤ. میں نے ایک تذکرے میں پڑھا ہر ایک جوان کے ساتھ ایک خاص ادا سے حسین نے رخصت کیا ہے. دونوں جوانوں کو لٹایا, خود درمیان میں لیٹ گئے. کبھی اس کروٹ ہوئے اور آن کو سینے سے لگایا, کبھی اس طرف محمد کو سینے سے لگایا, کبھی اس کے رخسار کو بوسہ دیا, کبھی اس کے رخسار کو بوسہ دیا. زینب مبارک ہو, قربانی قبول ہو گئی. خوب گریہ کیا آپ نے, خوب گریہ کیا. جوان شبیہ لانے کے منتظر ہیں. آخری جملے پر تمام کر رہا ہوں. آقا حسین جب تک رہے کسی کا سر قلم نہ ہوا. یہ منظر زینب نے دیکھا. زینب کے سامنے ارے بچوں کا سر قلم کیا گیا.